الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ امیر کویت عزت مآب شیخ نواف الاحمد جابر الصباح رحمہ اللہ پچھلے دنوں 16 دسمبر 2023 کو اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی شخصیت بے شمار خوبیوں کی حامل تھی۔ کویت کے لیے فداکاری اور قربانی ان کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسی لیے ان کی رحلت نے کویت کے شہریوں اور رہائشیوں سب کو غمناک اور سوگوار کر دیا۔ حدیث رسول اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو کے تحت کویت کے وزارت الاوقاف کی تمام مساجد کے خطبہ جمعہ کے لیے اس ہفتہ ٹاپک طے کیا گیا تھا، امیر التواضع والاحسان، عاجزی اور فیاضی کے امیر، جس میں ممدوح کی سیرت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس مناسبت سے ہم اس خطبہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہیں گے۔ حمد و صلاۃ کے بعد، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ تمام بندے اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، بادشاہ ہو یا رعایا، مالک ہو یا ماتحت، کوئی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دھرتی کی سب سے افضل ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا انک میت وانہم میتون، یقیناً آپ کو خود بھی موت آئے گی اور یہ سب کے سب مرنے والے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جس نے موت سے سبق حاصل کی، رب کی اطاعت کی طرف گامزن رہا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری میں لگا رہا۔ موت سے کسی کو مفر نہیں، اس کے بعد برزخی زندگی میں عذاب یا انعام ہے اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ جس نے آخرت کو پیش نظر رکھا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کام کیا وہ خوش نصیب ہے، اور جس نے آخرت سے غافل ہو کر دنیا کو ترجیح دی وہ صریح گھاٹے اور نقصان میں ہے۔ پیارے بھائیوں، موت نے ہمارے کتنے پیاروں کی زندگی چھین لی، کتنے رشتہ دار ہم سے جدا ہو گئے، اور ابھی اللہ کے حکم اور اس کی تقدیر سے عاجزی و فیاضی کے امیر عزت مآب شیخ نواف الاحمد الصباح رحمہ اللہ کو موت نے اپنے چنگل میں دبا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سلامت رکھے اور انہیں جنت الفردوس کا مکین بنائے، آمین۔ ہم اللہ کے فیصلہ سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہیں، صبر کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ ہماری مصیبت شدید ہے اور ہم بہت رنجور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا ہے اور ہمیں صبر اور یقین کا حکم دیا ہے، اور صبر کرنے والوں کو رحمت اور ہدایت کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب کبھی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم نے ایک ایسی شخصیت کو کھو دیا جسے دلوں نے اس کی عاجزی و انکساری اور احسان کی وجہ سے پیار کیا۔ مسجدیں جس کی عبادت اور لگن کی گواہی دیتی تھیں، نمازی جس کے ذکر و فکر اور تلاوت قرآن کے شاہد تھے، رعایا
جنہیں اعتراف تھا کہ وہ ان کے دلوں سے بہت زیادہ قریب ہیں، انہوں نے امیر کے لیے دعا کی اور امیر نے ان کے لیے دعا کی، اور یہ بہت بڑی خوبی اور بھلائی ہے جس کی تائید شرعی نصوص سے ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم ویصلون علیکم وتصلون علیہم، تمہارے بہترین حکمراں وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، اور تم ان کے حق میں دعائے خیر کرو اور وہ تمہارے حق میں دعائے خیر کریں۔ ہم پر ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے اللہ رحمان و رحیم سے بخشش اور مغفرت کا سوال کریں۔ عزت مآب امیر کویت رحمہ اللہ نے ملکی سطح پر وطن اور اہل وطن کے اتحاد کے لیے اپنی فکری بصیرت اور دراندیشی کا استعمال کیا۔ قیادت کی باغ ڈور سنبھالتے ہی ملک کو تعمیر و ترقی کی راہ پر لگانے میں کوشاں ہو گئے۔ عوام کے مفاد اور مصلحت کے لیے مختلف نئے اسکیم، منصوبے اور پلان بنائیں۔ آپ کا عہد مبارک خوشحالی، بھائی چارے کے فروغ، یکجہتی، خدمت خلق اور خدمت وطن اور ہم آہنگی کے جذبے سے عبارت تھا۔ عزت مآب امیر کویت رحمہ اللہ نے بے شمار مصیبت زدہ ممالک کو مالی امداد فراہم کیا، ضرورت مندوں اور کمزوروں کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھایا، قرآن کریم کی دیکھ بھال اور علم کی نشر و اشاعت میں حوصلہ افزائی کی، ان میں حفظ قرآن اور تجوید قرآن کے ملکی سطح پر مقابلے کا مسلسل انعقاد قابل ذکر ہے، یہاں تک کہ یہ اسلامی دنیا میں قرآن کریم کا سب سے بڑا ایوارڈ بن گیا۔ عزت مآب امیر کویت کی اس مسابقے میں ذاتی موجودگی، کامیاب ہونے والوں کو ان کی طرف سے براہ راست انعامات اور اعزازات سے نوازنا، اور قرآن کریم کی نشر و اشاعت اور اس کی تعلیم کو آسان بنانے میں ان کی حصہ داری، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خیر کے رسیا تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ عزت مآب امیر کویت رحمہ اللہ نے بیرونی سطح پر عرب اور اسلامی ممالک کے ساتھ ان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے اور ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے بچتے ہوئے اپنے تعلقات کو مستحکم کیا، ان کے اہم مسائل سے متعلق ہر چیز میں ہم آہنگی پیدا کی، درپیش مسائل اور تنازعات اور اختلافات کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی۔ عزت مآب امیر کویت رحمہ اللہ کی وفات سے کویت نے ایک وفادار لیڈر، باغیرت رہنما اور قدآور قائد کو کھو دیا ہے، جس نے کویت کی تاریخ اور اس کی عظمت کی تعمیر میں اہم رول ادا کیا، اور اس کی کشتی کو بڑے چیلنجز اور بے پناہ ذمہ داریوں کے باوجود سلامتی اور استحکام اور فلاح و بہبود کے ساتھ ساحل تک پہنچایا ہے۔ عزت مآب امیر کویت رحمہ اللہ طبعی طور پر رحلت فرما گئے، لیکن ان کے کارنامے کویت کی تاریخ کے روشن ریکارڈ میں شامل رہیں گے، ان کی نمایاں حصہ داریاں لوگوں کے قلوب و اذہان میں نقش رہیں گی، ان کی فلاحی خدمات نسلوں کے لیے مشعل راہ بنیں گی۔ عزت مآب امیر کویت رحمہ اللہ کے لیے اللہ کا عنایت کردہ بہت بڑا عطیہ ہے کہ لوگ ان سے محبت کرنے پر متفق ہیں، رعایا کے تئیں ان کے خیر خواہ ہونے کی لوگ گواہی دیتے ہیں، اور یہ اصل میں ایک مومن کے لیے خوشخبری اور اس کے خیر کی پہچان ہے۔ نحسبہ کذالک ولا نزکی علی اللہ احدا، ہماری ان کے بارے میں یہی رائے ہے، البتہ ہم اللہ تعالیٰ پر کسی کا تزکیہ نہیں کرتے۔ ہمارے بیچ کے اصحاب فضل جن میں امیر کویت رحمہ اللہ شامل ہیں، ان کے تئیں ہماری وفاداری کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا اور استغفار کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کا سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں
ان کے گھر سے بہتر گھر اور ان کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال عنایت فرمائے، انہیں نیکی کا بدلہ احسان کے ساتھ عطا فرمائے، اور ان کی کوتاہیوں، غفلت اور بشری لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ رہا پہلے خطبے کا خلاصہ۔ دوسرے خطبے میں حالیہ امیر کویت عزت مآب شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظہ اللہ کے لیے وفاداری اور اطاعت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ملک اور اہل وطن کی حفاظت کی توفیق دے۔ ہمیں ہر حالت میں خیر کے کاموں میں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کے لیے نیکی اور بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اخیر میں ہمارا آپ کے لیے پیغام ہے کہ دنیا کے سب سے مالدار ملک کے امیر دنیا سے گزر گئے اور من و من مٹی کے نیچے دفن کر دیے گئے۔ اس لیے دولت، شہرت، عزت، عہدہ یا کسی بھی نعمت پر اترائیے مت، اور اس احساس کے ساتھ زندگی گزاریے کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے اور موت کا وقت بھی معلوم نہیں۔ اس لیے دنیا کا حصہ کمانے کے ساتھ ہمیشہ موت کو یاد رکھیے اور آخرت کی تیاری کرتے رہیے۔ آئیے ہم امیر کویت رحمہ اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس کا مکین بنا، ان کی خدمات کو شرف قبولیت بخش، اور نئے امیر سمو الشیخ مشعل الاحمد جابر الصباح حفظہ اللہ کو سلامت رکھ، ان کا صحیح جانشی بنا، ان سے اسلام اور مسلمانوں کو نفع پہنچا، اور کویت کو امن و امان اور خیر و بھلائی کا گہوارہ بنائے رکھ، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔